مروہ صاحب، آپ نے چند روز پہلے یا ہفتہ دو ہفتہ پہلے یہی پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ وہاں سے نوٹیفیکیشن بھی آئے ہیں، ڈپٹی کمشنر یا ایسیز کو کہا بھی گیا ہے کہ آپریشن میں کیا کرنا ہے، فنڈز بھی ریلیز ہوئے ہیں. تو آپ کی فارمر پارٹی جو تھی پی ٹی آئی والے، انہوں نے کافی تنقید کی آپ کے اوپر. ابھی کیا پوزیشن ہے؟ ابھی انہوں نے پیسے ویسے ریلیز کیے ہیں، انسٹرکشن ہوئی ہیں؟ آج تو کھلا کے انہوں نے کہا آپریشن ہو رہا ہے. بہت شکریہ مدعو کرنے کا. دیکھیں، حکومت اگر جھوٹ بولنے پہ آ جائے تو اپنے اعتماد کو دیتی ہے. یہ کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا 4 ارب روپے کمپنسیشن جن لوگوں کو ڈسلوکیشن کا سامنا کرنا پڑا. یہ حکومت کے بوجھ میں تو بیان نہیں دیا، یہ حقیقت تھی اور جس کو انہوں نے جھٹلایا. آپ کے پروگرام میں اس وقت جو خود ساختہ ترجمان تھے ولید اقبال صاحب، انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی علم نہیں، ہم اس کی تردید کرتے ہیں. پھر صوبائی جو ان کے وزیر ہیں انفارمیشن کے، وہ صاحب آئے اور انہوں نے بڑے دھڑلے سے کہا کہ ہم نہیں ہونے دیں گے کوئی آپریشن اور نہ ہو سکتا ہے. پھر بعد میں واقعات سامنے آ گئے. وزیر اعلیٰ صاحب خود کتنے فنڈز ریلیز کیے انہوں نے؟ 4 ارب روپے. 4 ارب ریلیز کر چکے ہیں. ہاں، لیکن جو دہشت گردی پہ اور آپریشن کس کس علاقے میں ہو رہا ہے؟ تیرا میں ہو رہا ہے، نمبر 1 باجوڑ میں ہیں، اور اب انہوں نے کرم میں بھی کارروائی شروع کی ہے. تیرا، باجوڑ اور اب کرم میں شروع کی. کرم میں، اور اس کے علاوہ جو کچھ اور علاقے آن کارڈز ہیں. وہ کون کون سے؟ میرا اپنا حلقہ جو ہے وہ پاکستان میں موجودہ وقت میں سب سے متاثرہ علاقہ لکی مروت ہے. اور ہم نے بکتا ہے نا اس پوری دہشت گردی. اور وہاں افغان گھسے ہوئے ہیں کہ ٹی ٹی پی والے؟ میں آپ کو عرض کروں نا، یہ جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے نا، اس کے ڈائنامکس 2001 سے لے کر 2015-16 تک جو جنگ ہوئی اس سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ نئی جنریشن ہے ملیٹنٹس کی. اور یہ جو میرے علاقے میں ملیٹنٹس ہیں، یہ ابتدا میں 40-50 تھے. یہ آئے اور اس کے بعد جو ہیں ہم نے ایک جرگہ کیا کہ ہم خود اپنے علاقے کی ذمہ داری سنبھالتے ہیں. حکومت نے ہمیں روکا اور فوج بھیج دی. فوج آئی تقریباً 7,000 فوج. 40 سے طالبان بڑھے، اب تقریباً 400 ہیں میرے علاقے میں. 400؟ ہاں، اور ان 400 میں سے 400 مر بھی چکے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ کوئی 50-60 سے زیادہ فوجی بھی شہید ہوئے ہیں، اور 100 لگ بھگ پولیس کے سپاہی بھی شہید ہوئے ہیں. اب آگے سے انہوں نے یہ کیا، یہ جو طالبان ہیں جو آج یہ 50 فوج کی اور 100 سپاہیوں کی شہادت صرف لکی مروت میں؟ لکی مروت میں ہے، بالکل. اور اس کے علاوہ ڈرون سے جو ہمارے سول کیجوالٹیز ہیں وہ علیحدہ ہیں. فرینڈلی فائر سے تقریباً سویلین مرے ہیں کوئی 35. میں آپ کو عرض کروں نا، ابھی جو ملیٹنٹس ہیں وہ افغانی نہیں ہے، ازبک نہیں ہے، بیرون ملک سے نہیں ہے، وہ میرے اپنے قبیلے کے لوگ ہیں. میں ان کو جانتا ہوں. ٹی ٹی پی ہے؟ ٹی ٹی پی جو دیکھیں، ٹی ٹی پی میں بھی 2 قسم کے ہیں. ایک ٹی ٹی پی وہ ہیں جو اوپر ہیں، ساؤتھ اور نارتھ میں ہیں. ایک وہ ہیں جو بندوبستی علاقوں میں ہیں، جس طرح لکی مروت ہوا. اب موجودہ وقت میں جو جنگ ہیں وہ ہم نے کیا کیا، ہم نے اپنے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں ٹی ٹی پی گھس آتی تھی. میں مثال دیتا ہوں، کسی بھی گاؤں میں گھس جاتی تھی، فوجی کا گھر ہے، سپاہی کا گھر ہے، یا کوئی گورنمنٹ سرونٹ کا گھر ہے، جا کے اس کو گھر کے اندر مار دیتی تھی. وہ ہمارے رشتہ دار ہوتے تھے. اور یوں آئے دن یہ واقعات ہوئے جس پر اب ہم نے خود اسلحہ اٹھایا ہے. نہ ہماری فوج سے کوئی رابطہ ہوا ہے، نہ فوج نے کبھی ہمیں یہ کوئی سپورٹ دینے کی کوشش کی ہے، اسلحہ یا کارتوس. اب ہم اپنے خطے پہ چھپے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اسلحہ ہمارا ہے، مورچے ہمارے ہیں، سڑکیں ہماری تحویل میں ہیں، اور ہم نے ان کی نقل و حرکت کو بند کیا ہوا ہے. اب جنگ ہمارے اور ان کے بیچ ہو رہی ہے. میرے اپنے قبیلے کے 6 لوگ شہید ہوئے ہیں گزشتہ 2 ماہ میں اس جنگ میں، اور ہمارے لوگوں نے بھی اپنا انتقام لیا ہے. میرے خیال 8-10 ان کو مارا ہے. تو یہ آئے دن جو ہے وارداتیں ہوتی ہے. لیکن اب ایک چیز ہے، وہ جس طرح گوریلا انداز میں مارتے تھے نا، اسی گوریلا انداز میں اب ہمارے لوگ ان کو، آپ بھی ان کو مارے. ہاں. اور یہ جو جنگ ہے نا، ہمارے علاقے کی یہ ڈائنامکس ہے.
یعنی میں لکی مروت کی بات کر رہا ہوں. تو لیکن باقیوں میں بھی تو ملتے جلتے ہی اب میں آپ کو عرض کروں، نہیں یہ سلسلہ شروع ہوا گزشتہ علی امین خان کے دور حکومت میں، جب لوگوں نے اسلحہ خود اٹھانا شروع کیا. ہماری مجبوری بن گئی، ہماری مجبوری بن گئی. یہ جو فرما رہے ہیں نا منسٹر صاحب کے یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے، میں آپ کو عرض کروں ایک کرتوس حرام ہو جو حکومت نے ریاست نے دیا ہو کہ یہ کرتوس ہم آپ کو دیتے ہیں، یا جتنے ہمارے بندے مرے ہیں شہید ہوئے ہیں. ابھی آپ نے سنا ہوگا ایک بس کو اڑایا، وہ بس بالکل میرے گھر سے نکلا ہے اور راستے میں وہ میرے لوگ تھے میرے گاؤں کے، اور ان کو جو ہے اس میں 8 لوگ جو ہیں زخمی ہوئے، 2 شہید ہوئے، 2 کی ٹانگیں کھٹی. یہ روزمرہ کا معمول ہے، یعنی آئے دن ہمیں پتہ چلتا ہے کتنے ہماری طرف سے شہید ہوئے. 8 فروری پہ بہت سوئی پھنسی ہوئی ہے. قومی ایشوز پہ نہ اس سے پہلے مجھے لگتا ہے بات چیت ہونی ہے، نہ اس پہ پہلے کسی نے اکٹھا ہونے دینا ہے. 8 فروری چل رہی ہے. دنیا شاید اتنا ٹائم نہ ہمیں دے جتنا ٹائم ہم ملک کے اندر لے رہے ہیں. وہاں ٹرمپ رات کو کچھ کہہ رہا ہوتا ہے، صبح کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے. ہمارے وہ چیلنجز بڑے ہیں یا یہ چیلنج بڑا ہے؟ میرا خیال ہے کہ جو انٹرنیشنل چیلنجز ہیں وہ پوری دنیا کے جو ہیں بڑھ چکے ہیں، تمام ممالک کے بڑھ چکے ہیں. اور ہم 8 فروری میں پھنسے ہوئے ہیں فی الحال. اور 8 فروری کے ساتھ ساتھ دہشت گردی ہمارا اس سے بھی بڑا مسئلہ ہے، وہ قومی مسئلہ ہے. جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی نا، دیکھیں آج تک دہشت گردی کے حوالے سے کون سی پالیسی ایوان میں آئی ہے اور ہم نے ڈسکس کی ہے، اور کب ہم نے ان پالیسیوں پہ عوام کو شعور دیا، آگاہ کیا ہے، ان کو اس سے ہم نے ان کی پارٹیسپیشن طلب کی ہے. یہ جناب فلاں جگہ پہ آپریشن کرنا ہے اور یہ حکم نامے کی شکل میں آ جاتا ہے. آپ قوم کو کیوں انگیج نہیں کرتے ہیں؟ آپ اس جنگ کو پاکستانیوں کی جنگ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ اور یہ جنگ جو ہے آج عوام اگر ایک جگہ پہ اسلحہ اٹھا کے کھڑے ہو چکے ہیں تو ہر جگہ پہ یہ صورتحال ممکن ہے، لیکن ذرا اس قوم کے ویژن یا اس کے تجربے یا حالات کو دیکھتے ہوئے سر کہ پی حکومت اسٹیک ہولڈر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کے پی کے لوگ اسٹیک ہولڈر نہیں ہے، جنگ ہی کے پی کے لوگ لڑ رہے ہیں. نقصانات دیکھیں نا. مروت صاحب جو تکلیف سے صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں اتنی تیزی سے یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے نہیں ہے جتنا ہم وقت لے رہے ہیں. ہم ہر چیز کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں. یہ والا ایشو جس کو آپ چھیڑ رہے ہیں، کئی مہینوں سے صرف بیان بازی پہ ہم لڑ رہے ہیں. ہم کوئی کمیٹی بنا کے بیٹھ سکتے تھے، نیشنل پارلیمنٹری کمیٹی اور نیشنل سیکورٹی وہ بیٹھ سکتی تھی. ایک کام کر رہے نا، یہ موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ مل کے ایک نیشنل ڈائیلاگ صرف دہشت گردی پہ بلاتے اور اس کی لائیو کوریج کرتے اور تمام پارٹیسپینٹ کی رائے لیتے. قوم کے سامنے واضح ہو جاتا کہ کون اس جنگ میں منافقت کر رہا ہے، ٹی وی کے اوپر دکھائیں وہ ساری جو منافقت کر رہا ہے، اور تب ہی جب ایک فیصلہ لیں تو جائیں تمام پاس کر کے اٹھیں، وہ پاس کر کے اٹھیں اور پھر اس کی امپلیمنٹیشن عوام سے کرائیں. اور 8 فروری کے بارے میں جو آپ نے بات کی، 2 باتیں میں کرنا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے سیاسی مستقبل کے لیے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے 8 فروری کی انتہائی اہم نوعیت ہے. اگر 8 فروری جو ہے وہ لاکھوں لوگ پی ٹی آئی نکال پاتی ہے، لاکھوں، یہ نہیں ہے کہ کہیں پر پشاور میں ایک جلسہ ہو گیا اور رات کو لیاف میں سو گئے اور کہا جناب موسٹ لائکلی ایسے ہی ہوگا. لیکن لاکھوں نہیں نکلتے تو پھر اگر لاکھوں لوگ نہیں نکلتے ہیں تو 6 ماہ کے لیے پی ٹی آئی کو کسی نے منہ نہیں لگانا ہے. کوئی ڈائیلاگ اگر ہوں گے بھی تو وہ صرف مذاق ہوگا. ڈائیلاگ یہ کیوں کرے؟ اس دن کے لیے انہوں نے خان کو اندر رکھا ہوا ہے، یا جو سب کچھ ہوا ہے کہ جناب ڈائیلاگ میں وہ ہمیں دے دے کچھ. اور عمران سے ملنے کیوں نہیں دیتے؟ وہ 8 فروری کے حوالے سے جہاں تک میری رائے ہے، عمران خان نے احتجاج اس طرح کروانے کا نہیں کہا ہے. خان نے یہ کہنا ہے کہ 8 فروری کو اعلان کر دو کہ 5 دن کے بعد تحریک اٹھے گی، روانگیاں ہوں گی، اسلام آباد کی طرف گامزن ہونا ہے، چاہے وہ مہینہ لے 15 دن لے. اور احتجاج جس تحریک یا جس احتجاجی تحریک کا خان نے خواب دیکھا ہے وہ یہ پھر تو 8 فروری تک عمران سے ملاقات نہیں ہونے وہ شٹر ڈاؤن تو نہیں ہے. اور 8 فروری کو تو اتوار ہے، شٹر ویسے ہی ڈاؤن ہوتے ہیں. تو لہذا اگر اور خان نے پھر بھی اگر انہوں نے اسی پہ اکتفا کیا کہ کہیں پشاور میں ایک جلسہ کر دیا اور یہی سوشل میڈیا پہ انہوں نے ہڑتال کر دی، تو اس کے بعد خان نے ان کی کلاس لینی ہے کہ بھئی یہ تو مذاق ہے، یہ تو مذاق ہے. ڈاکٹر طارق صاحب 2 جواب لینے ہیں جلدی جلدی میں. ایک تو اسی کا بتا دیں کہ 8 فروری سے پہلے عمران سے ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی، اور غزہ کا پوچھنا ہے اس کے لیے 1 منٹ بچا لیجئے، چھوٹا سا جواب دے دیں پہلے اس کا. 8 فروری سے پہلے ملاقات عمران سے کروائیں گے؟ 8 فروری کی تاریخ کا عمران خان کے ملاقات سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کی ملاقات کی ہیں اور ابھی بھی ہونے کے جو
طریقے ہیں اور اس کے اوپر جو ایشوز ہیں وہ بالکل الگ ہے. 8 فروری سے کوئی تعلق بی بی والی ان کی بہن والی ملاقات کے بعد سے ملاقاتیں نومبر کے بعد نہیں ہوئی ہے. نہیں. یقیناً وہ اس کے بعد ایک ایسا انہوں نے سچویشن کریٹ کر دی کہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی اپنی پارٹی کے لوگوں کے لیے اس کا دفاع کرنا مشکل تھا, کیونکہ لڑائی سیاسی جماعتوں میں رہے تو بھلی ہے, ملاقات بند کرنے کا فیصلہ آپ کا ہے یا وزیر اعظم کا, کس کا فیصلہ؟ جو لڑائی ہے وہ ریاست کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے. ملاقات بند کرنے کا فیصلہ کس نے لیا؟ دیکھیں, ملاقات بند کرنے کا فیصلہ ہر اس پاکستانی نے لیا کہ جو عمران خان کا پاکستان کی ریاست کے خلاف جو بیانیہ ہے اس کے خلاف ہے. پنجاب حکومت کا ہے, شہباز شریف کا ہے, محسن میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہر اس ذمہ دار کا ہے جو کسی ریاستی ادارے کا فیصلہ تو لینا مخالف بیانیہ افورڈ نہیں کر سکتا, یہ ہر اس ذمہ دار کا ہے, ہم سمیت. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا سر غزہ کا ایک بتا دیں, لاسٹ منٹ چل رہا ہے, غزہ تھرسڈے کو میٹنگ ہے, بورڈ آف پیس سائننگ سیریمنی ہے, ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو دعوت ہے, وزیر اعظم صاحب جائیں گے اس سائننگ سیریمنی میں حصہ بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ دیکھیے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پرائم منسٹر میاں شہباز شریف صاحب کو تحریری طور پہ مودی صاحب کو بھی دعوت ہے, مودی صاحب کو بھی دعوت ہے. پاکستان کا فیصلہ کسی صورت میں بھی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. غزہ کے جو مسلمان ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کے مفاد کے لیے, مسلم امہ کی مفاد کے لیے انشاءاللہ ہوگا اور آپ کو نظر آئے گا. اور انشاءاللہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ جا رہے ہیں. ہاں نہیں, ڈاکٹر صاحب کی زبان نہیں پتہ چلے. نہیں دیکھیں, یہ کوئی ایک کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں ہے, یہ بھی ایک ریاست کا فیصلہ ہوگا. یہ کوئی پرائم منسٹر صاحب کا ذاتی اور ریاست کا فیصلہ یہ ہے کہ اگر جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ ایک ہفتے یہاں بیٹھ کے ڈیووس تو جا رہے ہیں, ڈیووس میں ایونٹ ہے تھرسڈے کو. یہاں بیٹھ کے ہم غزہ کے مسلمانوں کے لیے کیا بات کر سکتے ہیں؟ اگر دعوت آئی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی, میری رائے یہ ہے کہ روک بھی نہیں سکتے ہیں پاکستان کو جانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب کی خبر سنائیے, ڈاکٹر صاحب کو کہہ رہے ہیں جانا چاہیے. شوکت صاحب بالکل نہیں جانا چاہیے, اور بالکل نہیں جانا چاہیے. سب سے پہلے قومی اسمبلی میں ایوان کے اندر آئے, پوچھے لوگوں, تمام کنسنسس لائے, کوئی بھی ان کو یہ اجازت نہیں دے گا کہ جائے, لیکن یہ جائیں گے, اس لیے جائیں گے کہ جانا چاہیے. میرا خیال ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ پاکستان کا مفاد کس چیز میں ہے.